الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں قربانی کی عید کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس آیت مقدسہ میں بظاہر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اپنے رب کے لیے قربانی دو، لیکن حقیقتاً امت رسول سے مخاطب ہے کہ اپنے اللہ کے لیے تم قربانی پیش کرو۔ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ خدا کی قسم، اگر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو یقیناً یہ اسلام آج ہم تک نہ پہنچتا۔ آپ اسلامی سال پر غور کریں۔ اگلا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو محرم الحرام کہلاتا ہے۔ اس مہینے پر غور کریں تو اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اور اپنے رفقا اہل و عیال کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اسی طرح اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے جو کہ ابھی جاری ساری ہے۔ اس ماہ پر غور کریں تو اس ماہ میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو مسلمانوں کے اسلامی سال کا آغاز اور اختتام قربانی سے ہوتا ہے، تو مسلمان کو تو ہمیشہ ہی قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہود مدینہ سال میں 2 دن بڑی خوشی اور مسرت کے مناتے ہیں اور انہیں عید کہتے ہیں۔ وہ اس دن ہر ناجائز کام، شراب، جوا، زنا وغیرہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے لیے 2 دن خوشی اور مسرت کے مقرر کیے جنہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ لیکن ارشاد فرمایا دین اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام میں خوشی اور غم ہر موقع پر گناہوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ عیدین میں نماز عید اور میت میں نماز جنازہ پڑھ کر مسلمان یہ بتا دیتا ہے کہ غم ہو یا خوشی ہر موقع پر ہم رب کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان خوشی کے مواقع پر بھی اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور عید الفطر میں فطرے کی رقم کے ذریعے اور عید الاضحیٰ میں گوشت کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ عید الفطر کو چھوٹی عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نسبت ہمارے روزوں سے ہے، اور عید الاضحیٰ کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہے، اس لیے اس کو بڑی عید کہتے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے کہ آپ نے خواب دیکھا، اے میرے خلیل میرے لیے قربانی پیش کرو۔ اللہ کے خلیل جب صبح اٹھے تو نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ مطابق آپ نے 100 اونٹ اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کر دیے۔ دوسری رات جب سوئے تو پھر وہی خواب دیکھا۔ صبح اٹھ کر آپ نے پھر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ جب تیسری رات سوئے تو پھر خواب دیکھا، اے میرے خلیل میری راہ میں قربانی تو پیش کرو، مگر وہ چیز قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو فوراً سمجھ گئے اللہ تعالیٰ عز و جل مجھ سے میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا میرے اسماعیل کو تیار کر دو، میں اس کو لے کر آج دعوت میں جاؤں گا۔ آپ کی بیوی نے اسماعیل علیہ السلام کو نہلا کر اچھے کپڑے پہنائے اور دعوت کے لیے مکمل تیار کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے حسن میں مزید 4 چاند لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری اور رسی بھی لے لی اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جنگل کی طرف چلے۔ دوسری طرف شیطان نے عزم کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو قربانی نہیں کرنے دوں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور کہا آپ کو علم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا
دعوت میں لے کر گئے ہیں؟ شیطان نے کہا نہیں، وہ تو اسے ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اب شیطان سوچنے لگا کہ کیا کہا جائے، پھر وہ سچ بولنے پر مجبور ہو گیا اور کہا ابراہیم کو اللہ نے اسماعیل کے ذبح کا حکم دیا ہے۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو ایک اسماعیل تو کیا ہزاروں اسماعیل ذبح کے لیے حاضر ہیں۔ اے مردود، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے لا حول شریف پڑھا اور اس کو کنکریاں ماری، شیطان وہاں سے ناکام لوٹا۔ پھر شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا دعوت میں۔ یہ بولا نہیں بلکہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان یہاں بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا اور کہا تمہارے باپ کو ذبح کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو ایک اسماعیل تو کیا ہزاروں اسماعیل ذبح کے لیے حاضر ہیں۔ اے مردود، تو یقیناً شیطان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی لاحول پڑھا اور اس کو کنکریاں ماری۔ شاعر کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا اے ابراہیم، آخر کیا ایک خواب کو پورا کرنا ضروری ہے؟ خواب تو سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی۔ آپ نے فرمایا نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ نے بھی لاحول پڑھا اور شیطان کو کنکریاں ماری۔ آج بھی حجاج ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مار کر ان بزرگوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ گرد کے شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ کام نہ ہو، مگر اسے ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک پہاڑ کے پاس پہنچے اور آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ بلا خوف و خطر پورا فرمائیے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ شاعر کہتا ہے پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس طاعت گزاری پر۔ غور فرمائیں آج کے بچے والدین کا کتنا حکم مانتے ہیں۔ ایک وہ تھے کہ ان کا یہ عالم ہے، آخر یہ چیز انہوں نے کون سے مکتب سے سیکھی؟ یقیناً یہ نبی کی صحبت نے انہیں سب کچھ سکھایا تھا۔ شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب باپ اور بیٹا دونوں رضا الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر ماتھے کے بل لٹا دیا۔ شاعر کہتا ہے پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا ابا جان میری 3 باتیں قبول کر لیں۔ پہلی یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ تڑپنے پر خون کا کوئی چھیٹا آپ کے لباس پر نہ گرے۔ دوسری یہ کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میری محبت میں رک جائے۔ تیسری بات یہ کہ میرا خون آلودہ کرتا میرے والدہ کے پاس پہنچا دینا، وہ اسے دیکھ کر
اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیا اور اپنے چہرے پر پٹی بھی باندھ لی۔ تسلیم و رضا کا یہ منظر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا کہ ایک باپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ رہا ہے، لیکن تیز چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچ کر کند ہو گئی۔ 2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے، چھری پتھر پر ماری، پتھر کے 2 ٹکڑے چھری نے کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری سے مخاطب ہوئے کہ اے چھری، تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو 2 ٹکڑے کر دیا، مگر اسماعیل کا گلا جو ریشم سے زیادہ نرم ہے نہیں کاٹا۔ میں باپ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، تو بیچ میں کیوں رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ رب کے حکم سے چھری بول پڑی۔ خلیل کہتا ہے کاٹ، جلیل کہتا ہے خبردار جو اسماعیل کا ایک رواں بھی کاٹا۔ جب ابراہیم علیہ السلام خود رب کا حکم مان کر سب کچھ لٹائے بیٹھا ہے تو میں کیسے حکم رب کو ٹال سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی، آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چھری دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک پہنچے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ جبریل، میرا خلیل آج ذبح کر کے ہی دم لے گا، جنت سے ایک مینڈھا لے جاؤ، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لو اور مینڈھے کو ان کی جگہ ذبح کے لیے لٹا دو۔ جبریل علیہ السلام نے تیزی کے ساتھ جنت سے مینڈھا لیا اور اسماعیل کی جگہ اسے لٹا دیا۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی چھری مینڈھے کے گلے تک پہنچی اور آپ نے تیزی کے ساتھ چھری چلائی۔ اب چھری نے کام شروع کر دیا اور مینڈھا ذبح ہو گیا۔ بعد ذبح آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری، آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، اے رب، تیرے خلیل نے تیری رضا کے لیے اپنے پیارے بیٹے کو بھی ذبح کر دیا۔ یہ سوچ کر جو ہی آپ نے زمین کی طرف نظر کی تو آپ نے دیکھا کہ مینڈھا ذبح ہوا پڑا ہے اور اس کے سرانے اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ابھی آپ حیرانگی اور خوشی کے جذبات میں ہی تھے کہ رب کی طرف سے ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، تو نے اپنا سا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ صفات آیت نمبر 104 اور 105۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایسا قبول فرمایا کہ اس کو یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا، اور ہر سال بے شمار مسلمان جانوروں کی قربانی کر کے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو بھی اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔